سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت بخشی ہے۔ اللہ کے جتنے انعامات اپنے بندوں پر ہیں ان میں سب سے بڑا انعام ایمان ہے۔ ایمان کی بدولت انسان کو جنت ملے گی اور جنت ہی انسان کا اصلی گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ہم سب کی اماں حضرت حوا وہ زمین پر جنت سے ہی آئے تھے، تو جنت انسان کا اصلی مقام، اصلی گھر، اصلی ٹھکانہ ہے، اور ہر آدمی اپنے اصلی مقام کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ ہمارے سب کے ابا، ہم سب کی اماں حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جنت سے آئے تھے۔ ویسے بھی دنیا پر نظر ڈالنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور بزرگوں میں سے بہت سے بزرگوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان اصل رہتوان، اصل باشندہ زمین کا نہیں، اس لیے کہ زمین کی آب و ہوا بھی اس کے 100% موافق نہیں۔ سردی آتی ہے تو سردی سے حفاظت کے لیے کپڑے بنانے پڑتے ہیں، مکان بند کرنا پڑتا ہے، دروازے پر کیواڑ یا پھر پردے ڈالنے پڑتے ہیں، اور گرمی آتی ہے تو پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، اور لباس ہلکا پہننا پڑتا ہے۔ تو دنیا کا موسم بھی ہمارے موافق نہیں۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ اصلی ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت میں نہ دھوپ لگے گی، نہ ٹھنڈ لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جنت کے اندر نہ دھوپ نہ سائے کی ضرورت پڑے گی، نہ دن اور رات الگ الگ دکھائی دیں گے، اور کھانے کے لیے ایک سے ایک بہتر سے بہتر چیز ملے گی، جتنا چاہیں گے کھائیں گے، اور خوشبودار ڈکار آئے گی، خوشبودار پسینہ آئے گا، سب ہضم ہو جائے گا، نہ استنجے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اصل وہاں کا موسم ہمارے لیے موافق ہوگا، دنیا کا موسم ہمارے لیے موافق نہیں، کیونکہ ہم یہاں کے باشندے، یہاں کے رہتوان نہیں ہیں۔
تو اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور جنت میں جانے کی کوشش ہر آدمی کو کرنی چاہیے۔ اور جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان اللہ کو ایک ماننا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا، اور قیامت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، نورانی مخلوق، فرشتے، اللہ کی چھوٹی بڑی تقریباً 100 سے کچھ اوپر کتابیں ہیں، جن میں 4 کتابیں بڑی ہیں، آخری کتاب قرآن ہے۔ اس پر ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان کو خرابیوں سے نقصان پہنچتا ہے، ایمان کی حفاظت رکھنا، اس لیے کہ اس ایمان کی بدولت آدمی جنت میں جائے گا۔ اگر یہ ایمان کسی وقت خدا نخواستہ سلب ہو گیا تو پھر آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر ایمان باقی رہا تو بڑے سے بڑا پاپی بخشا جائے گا۔ یا تو اللہ کو کوئی اس کی ادا پسند آ جائے، اللہ سے توبہ کر لی، جس کا حق دبایا تھا اس کا حق ادا کر دیا، اور اللہ سے معافی تلافی کر لی، تو بڑے سے بڑا مجرم بخشا جائے گا۔ اور اگر اللہ سے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، حق والوں کا حق نہیں دیا، تو ایمان کی بدولت سزا پانے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان اس کے پاس نہ رہا تو کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے شیطان انسان کو ایمان سے ورغلاننے کی پوری کوشش کرتا ہے، ایسے ایسے کاموں میں مبتلا کرتا ہے کہ آدمی اس کام میں مبتلا ہو کر ایمان اس کا ختم ہو جائے یا ایمان کمزور پڑ جائے، اور مرتے ٹائم تو اتنی کوشش کرتا ہے جتنی کوشش پوری زندگی میں کی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرتے ٹائم اگر اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ کامیاب ہو جائے گا، اس لیے بھرپور کوشش کرتا ہے مرتے وقت کہ اچھا ہے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا دوں جس سے اس کا ایمان ختم ہو جائے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بن جائے اور جنت سے محروم ہو جائے۔ بہت جتن کرتا ہے، مرد کے سامنے کبھی ماں بن کے آئے گا، ابا بن کے آئے گا، بیوی بن کے آئے گا، دوست بن کے آئے گا، جس سے بھی دنیا میں محبت ہو اسی کے بھیس میں آئے گا۔ عورت کے سامنے کبھی ماں باپ کے بھیس میں، کبھی شوہر کے بھیس میں، اور یہ ایسی بات کہلوانے کی کوشش کرے گا جس سے ایمان بھسم ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ شرک کی بخشش نہیں، اور تو بڑے سے بڑا پاپ بخشا جاتا ہے لیکن شرک نہیں بخشا جاتا۔ بخشش تو اللہ کے یہاں، بخشش کا خانہ تو اتنا بڑا ہے کہ جب اللہ بخشنے پہ آتا ہے تو بڑے سے بڑے مجرم کو بخشتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر گناہ گار سے گناہ گار بندہ اللہ کے سامنے آ کے توبہ کر لے تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے جیسے کسی کا بچہ کھویا ہوا سالوں کے بعد مل جائے۔
تو اسے اپنے بچے کے ملنے پر کتنی خوشی ہوگی؟ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سے بچھڑا ہوا چل رہا تھا اور اب توبہ کر کے میرے دربار میں آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مثال دے دے کے سمجھایا۔ فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور اونٹنی پر اس کا سامان بھی ہے جو اس کی ضرورت کا ہے۔ راستے میں کچھ آرام کرنا ہو، کھانا پینا ہو، سواری سے اتر گیا اور کچھ آرام کرنے لگا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، اونٹنی بھی گئی، سامان بھی گیا، دور دور تک اونٹنی کا کہیں نام و نشان نہیں، اور جنگل بڑا خطرناک ہے، وہاں شیر بگھیرے ہیں، درندے ہیں، جان کو ہر وقت خطرہ ہے، اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، اونٹنی نہیں ملتی۔ اسے یقین آ گیا کہ اب سب میری موت ہے، آگے بڑھتا ہوں تو بھی موت، پیچھے ہٹتا ہوں جب بھی موت، آگے کی منزل بھی دور ہے، پیچھے کی منزل بھی دور ہے۔ تو یہ سوچ کر وہ لیٹ جائے کہ بس اب تو مجھے مرنا ہے، اونٹنی اس کی اسے مل جاتی تو اس میں جان آ جاتی، اور یہ اپنی منزل کو باقی رکھتا، سفر کرتا، لیکن نا امید ہو کے، مایوس ہو کے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، موت کا یقین ہو چکا تھا۔ آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے۔ تو یہ آدمی اتنا خوش ہوگا جیسا کہ اسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی خوشی اس آدمی کو اونٹنی اور سامان کے ملنے سے ہوگی اس وقت، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم، گناہگار بندہ سچی توبہ کر کے آ جاتا ہے۔ اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس آدمی کو اونٹنی اور سامان کے ملنے پہ ایسے وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں بخشش کا خانہ کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، کسی ہم جیسے آدمی کے پاس گیا کہ جی میری بھی بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اب وہ پڑھا ہوا تو تھا، گناہ ہوا نہیں تھا۔ اس نے کہہ دیا تیری بخشش کیسے ہو جائے گی؟ 99 قتل کر رکھے ہیں، اور قتل تو دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ پھر کسی دن اس مضمون پر بھی بات ہوگی کہ کسی انسان کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا پاپ ہے، اس لیے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس نے کہہ دیا تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو خونی آدمی تھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اور یہ کہہ دیا لو ایک اور صحیح، جب میری بخشش نہیں ہے تو ایک اور صحیح، پورے 100 ہو جائیں گے۔ اس بتانے والے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد دل کے اندر تڑپ تھی کہ کسی طرح اللہ مجھے معاف کر دے۔ زمین ناپ لو جہاں سے چلا تھا اور جہاں اس کو جانا تھا،
اگر اس کا مقام، اس کا گھر دور ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں۔ اگر اس کا گھر دور ہے اور وہ مقام جہاں کا ارادہ تھا وہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، کیونکہ وہ توبہ کی جگہ قریب ہے۔ اور اگر اس کا برعکس ہے، گھر قریب ہے اور وہ جگہ ابھی دور ہے، تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ جگہ دور تھی جہاں اس کو جانا تھا اور اس کا گھر ابھی قریب تھا، لیکن اس اللہ مہربان کی مہربانی دیکھو، زمین کی رگیں سکوڑ دی، زمین کی جو رگیں ہیں انہیں اللہ نے سکوڑ دیا، ادھر کی زمین ناپو وہ کم ہو گئی، بس رحمت کے فرشتوں کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اب اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک تو کسی دوسرے کا حق معاف نہیں کرتا، اور یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے اور قتل بڑا گناہ ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی کو بخشنے پہ آ جائے تو اللہ پاک اس آدمی کو اپنی طرف سے حق دے کر خوش کر دے گا کہ تجھے میں دے رہا ہوں اس کی طرف سے، تو اس کو معاف کر دے، اور تیری معافی کے بدلے میں تجھے ایسے ایسے انعام دوں گا۔ بندہ خوش ہو جائے گا کہ مجھے اتنا انعام مل رہا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کو معاف کرنے پہ آئے گا تو حق والوں کا حق اپنی طرف سے دے گا، لیکن اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو اتنا پیار ہمارے اوپر کب آئے گا؟ اللہ کو اتنا پیار خام خواہ نہیں آ سکتا۔ جب ہم سچی عبادت کریں، برائیوں سے بچیں، سچے دل سے سچی عبادت کریں تو یقیناً اللہ کو پیار آ سکتا ہے۔ تو اس لیے بخشش کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان کی بدولت جنت کبھی نہ کبھی مل جائے گی۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا جنت مل جائے گی، اللہ نے معاف نہ کیا تو گناہوں پہ اللہ پاک سزا دے گا، اور سزا دینے کے بعد پھر ایمان کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ لیکن جنت ملے گی ایمان کی وجہ سے، اس لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور کئی برائیاں ایسی ہیں کہ ان برائیوں کے چلتے ہوئے ایمان کا بچنا مشکل ہے۔ ایک تو شراب، بھانگ، نشہ، اسمیک، نشے کی گولیاں، نشے کے کیپسول، نشے کے انجیکشن، یہ جو نشے کی برائی ہے، اس نشے کی برائی میں مبتلا ہونے والا ایمان مرتے وقت تک نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شارب الخمر کعابد اللات والعزی، شارب الخمر کعابد الوثن، نشہ کرنے والا بتوں کو پوجنے والے جیسا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہونا مشکل ہے جو نشہ کرتا ہو۔ اس لیے دنیاوی فائدے کے پیش نظر اپنی دنیا اور آخرت کو ہم برباد نہ کریں، نشے کی برائی سے بہت دور رہنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو دکھی کرنا، یہ بھی ایسی برائی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کا خاتمہ کبھی کبھی ایمان پر نہیں ہوتا اور ایمان سلب ہو جاتا ہے، مرتے ٹائم کلمے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسی برائیوں سے ہم بچیں جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہوں۔ ایسے ہی شرک ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا،
اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے کسی بندے کو اللہ کے برابر ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکانا، ماتھا ٹیکنا، مرادیں مانگنا، اور یہ چادریں چڑھانا، قبروں پہ چراغ جلانا، چڑھاوے چڑھانا اور قبروں پر جا کر ماتھا ٹیکنا، یہ سب شرک کی قبیل سے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات سجھائی تھی کہ ہر بستی سے باہر قبرستان میں یا جنگل میں کوئی پختہ قبر ہو تو لوگ اسے پیر سمجھنے لگیں۔ پیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی متبع سنت، شریعت کا صحیح جاننے والا، شریعت پر عمل کرنے والا عالم دین، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، وہ ہمارا پیر ہے۔ تو اب ہم سمجھنے لگے کہ جہاں بھی کوئی پختہ قبر ہو وہی پیر ہے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ جہاں پختہ قبر ہو وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہو، یہ کوئی گارنٹی کی بات نہیں۔ آپ کے قریب ریڑہ مکھیالی میں ایک احاطے میں 4 قبریں ہیں، اور چاروں قبروں کے متعلق کوئی نہیں بتاتا کہ یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ یا کوئی مسلمان دفن ہے۔ کھیمپور گزرتے ہوئے لبے سڑک ایک پکی قبر ہے، کھیمپور میں پکی قبر ہے، صرف سڑک کی زمین کو بچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر اس پر چادر ڈال دی جائے اور ڈلی ہوئی ہوگی تو کچھ دنوں میں اگلی نسل اسے پیر کہے گی۔ لنڈھورے میں پٹھانوں کے محلے میں قبرستان میں ایک گنبد بنا ہوا ہے، ایک پختہ قبر ہے، ایک گنبد بنا ہوا ہے۔ جنگو نام کا آدمی فقیر برادری اور پٹھان برادری کی لڑائی میں مر گیا تھا، لگ بھگ 35 سال اور 30 سال کے درمیان کی بات ہے۔ تو اس کو دفن کر کے مزار بنا دیا، گنبد بنا دیا، وہاں کوئی چراغ نہیں، چادر نہیں، لیکن اگلی نسل اسے کسی بزرگ کا مزار سمجھے گی، اور وہاں چراغ بتی کرنے لگے، چادر چڑھنے لگے، چڑھاوے چڑھنے لگے، تو اس کا گناہ ان سب لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اس کام کی شروعات کی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل علیہا، جو کسی اچھے طریقے کو ایجاد کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو بعد میں اس طریقے پر عمل کریں گے ان کے برابر اسے ثواب ملتا رہے گا۔ جو کسی برے طریقے کو ایجاد کرے گا تو اس کو اپنا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ بعد میں اس طریقے پر چلیں گے، اس برائی کو کریں گے، تو سب کا گناہ اسے بھی ہوگا۔ تو ہر بستی سے باہر ایک پختہ قبر، لوگ اس پہ چادریں چڑھاتے تھے، سال میں ایک دن عرس بھرتا تھا، یہ سب شرک کی خرافات ہوتی تھی۔ شیطان کسی ولی کے بھیس میں آیا خواب کے اندر اور کہہ دیا میں یہاں دفن ہوں، یہاں میری قبر ہے، اور یہاں تربت بنا کر دیا بتی کرنے لگ۔ بس اس نے سمجھا کہ اللہ کا ولی میرے خواب میں آیا ہے، یہاں پر کوئی سایہ ہے۔ کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ کئی دفعہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں کوئی چیز ضرور ہے کہ ایکسیڈنٹ یہاں کئی مرتبہ ہو لیا۔ اگر کسان ہل چلاتے ہوئے چکر لگا کے آتا ہے اور کسی ایک جگہ کوئی چیز اسے محسوس ہوتی ہے، سمجھنے لگتا ہے یہاں کوئی سایہ ہے۔
ایسے کئی کسان نظروں میں ہیں کہ انہوں نے اسی پر تربت بنا دی۔ رات کو پانی دینے کے لیے کھیت میں گئے، کوئی سفید داڑھی والا نظر آ گیا، جن ہے یا کوئی بھی، کہ یہاں تو کوئی سایہ ہے، بس تربت بنا کر چادر چڑھا دی۔ اگلے دنوں وہاں چڑھاوے چڑھنے لگے، وہ شرک کا اڈا بن گیا۔ اور دلیل کیا ہے کہ خام میں ایک ولی آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا یہاں میری قبر ہے، اور میری تربت بنا کر دیا بتی کرنے لگ۔ بس اتنا بہت ہے، شرک کا اڈا بنانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خام میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں بخشی کہ وہ میرا بھیس بنا کر کسی کے خام میں آ جائے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی ولی کا بھیس بنا کر شیطان آ سکتا ہے، کسی کے بھیس میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ولی آیا تھا، اور شیطانی کام بتانے کے لیے شیطان آئے گا، بھیس بنائے گا کسی ولی کا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا، مکے والوں نے مشورہ کیا کہ آج سبھی لوگ دار الندوہ میں پنچایت گھر میں جمع ہو جائیں، کچھ ضروری مشورہ ہے۔ چودھریوں نے، ابو جہل جیسوں نے میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا کہ اس آدمی کا کیا علاج کریں، اس نے تو گھر گھر میں تفرقہ ڈال دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں۔ باپ نے اسلام قبول کر لیا، باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا، بیٹا دوسرے باپ دادوں کے دین پر ہے، بیٹے نے ان کا دین قبول کر لیا، باپ اپنے بڑوں کے دین پر ہے، گھر میں تفرقہ ہو گیا۔ تو جب یہ خاص آدمی مشورے کے لیے پنچایت گھر میں آئے، دار الندوہ جس کو کہتے تھے، تو ایک آدمی پگڑی باندھ کر، تسبیح ہاتھ میں لے کر، لٹھیا سوٹا ہاتھ میں لے کر آنے لگا۔ انہوں نے کہا یہ اجنبی آدمی ہے، پرایا آدمی ہے، پرائے آدمی کا کام نہیں، ہمیں تو اپنا نجی مشورہ کرنا ہے۔ تو یہ پیر کا بھیس بنا کے آنے والا ابلیس تھا۔ اس نے کہا میں تو نجد کا رہنے والا شیخ نجدی ہوں، میں نجد کا ایک بڑا آدمی ہوں، شیخ ہوں، تمہارے مشورے میں تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے کہہ دیا تو آ جائیے۔ اب مشورہ ہونے لگا۔ کسی نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، یہاں سے نکال دو۔ تو اس شخص نے کہا جو پیر بن کے آیا تھا، یہ رائے صحیح نہیں، معقول نہیں، جہاں بھی جائے گا وہیں اپنی پارٹی بنائے گا، اپنا کام کرے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، پھر تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ کسی نے رائے دی کہ ان کو نظر بند کر دو، ایک مکان میں بند کر دو۔ اس شخص نے کہا یہ رائے بھی معقول نہیں، کبھی تو نکلے گا، جب بھی نکلے گا اپنا کام کرے گا، تو تمہارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے رائے دی، ابو جہل نے، کہ بس ان کا کام تمام کر دو، خاتمہ ہی کر دو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمانے میں خاندان کا آدمی چاہے کیسا بھی ہو، خاندان ہوتا تھا اور پورا خاندان اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا
تو اب جو بھی قتل کرے گا اب قتل کی قیمت اسے اکیلے کو دینی پڑے گی، یا پھر ان کے خاندان کے لوگ اس سے لڑیں گے، وہ اکیلا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مکے میں جتنے خاندان ہیں ہر خاندان کا ایک پہلوان آ جائے، ہر خاندان کا ایک جوان آدمی تندرست توانا آئے، تلوار لے کے آئے، اور رات کو ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیں، اور تڑک میں جس وقت یہ اپنے اللہ کی عبادت کے لیے نکلے تو حملہ بیک وقت کر دیا جائے۔ یہ مکے کے ہر خاندان کے جوان ہوں گے تو گویا سب حملہ کریں گے، ایک آدمی قاتل نہیں ہوگا، یہ سب قاتل بن جائیں گے۔ اب جب یہ ہر خاندان کا آدمی قاتل ہوگا تو محمد کے خاندان کے لوگ سارے مکے کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے۔ جب مقابلے پہ نہیں آ سکتے تو مصالحت پہ، سمجھوتے پہ بات آئے گی، اور خون کی قیمت کا لین دین ہوگا۔ تو جب ہر خاندان کا جوان شریک ہے تو اپنے اپنے خاندان میں سے چندہ کر کے خون بہا خون کی قیمت دے دی جائے گی۔ یہ آسان طریقہ ہے، سارا مکہ شریک رہے گا اور پیسے کا زور ایک خاندان پہ نہیں پڑے گا۔ تو اسی آدمی نے جو شیخ نجدی بن کے آیا تھا اسی نے شاباش دی تھی، کہا تھا واہ واہ یہ رائے بہت اچھی ہے۔ اسی پہ فیصلہ ہوا اور رات کو مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ لیکن اللہ کی چاہی ہوتی ہے، اللہ کے ہاتھ سب سے بڑے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دروازے کی جھرکیوں میں سے تلواریں چمک رہی ہیں اور لوگوں نے آ کے گھیراؤ کر لیا ہے، اللہ نے حکم دیا نکل جاؤ۔ یاسین شریف کی شروع کی آیتیں پڑھی، مٹھی بھر مٹی اٹھا کر دم کر کے ان کی طرف کو پھینک دی، سب کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی جیسے کہ نیند آ گئی ہو، بس انہی کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے اور ان کو خبر نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور حضرت علی کو بستر پہ لٹا دیا، یہ کہہ کر میری چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کا پیسہ ہے، یہ فلاں کی چاندی، فلاں کا سونا، یہ ان کو دے کر تم بھی چلے آنا۔ کیونکہ اگرچہ وہ لوگ ایمان میں داخل نہیں تھے، نبی کی مخالفت کرتے تھے، مگر نبی کو سچا مانتے تھے، اپنا پیسہ روپیہ حضور کے پاس رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حضرت علی کے حوالے کر دیا، فلاں فلاں کا ہے، یہ ان کو دے کے آنا۔ تو شیطان ہی آیا پھر کہنے کے لیے کیوں کھڑے ہو، جس کی تلاش میں تھے وہ تو نکل کے تمہاری آنکھوں میں دھول ڈال کے چلا بھی گیا۔ اب دروازہ کھولا، دیکھا چادر اتاری، حضرت علی ہیں۔ پوچھا تمہارے نبی کہاں گئے؟ حضرت علی نے کہا اپنے رسول کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بات معلومات کی بھی ہے، لیکن اصل تو یہ بتانا تھا کہ شیطان ایسے ایسے بھیس بنا کے آتا ہے، اس لیے ہم کو شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا، اور وہ سب اعمال بتائے ہیں جن کے ذریعے ہم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو شرک کے اڈے ہیں اور جو اعمال شرکیاں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مزار پہ جانا کوئی بری بات نہیں اگر مزار ہو، یہ کچھ نہیں کہ بڈھا پیر، سوٹے شاہ، 9 گزے شاہ بابا، 9 گزے شاہ بابا نام ہی کچھ نہیں۔ وہاں رڑکلی، آپ کی برادری کا گاؤں ہے رڑکلی، جا کے تحقیق کر لو، حاجی مشتاق تھے،
حاجی مشتاق تھے، ابھی 25 سال پرانی بات ہوگی، ان کا جھوٹا مر گیا، بھینسا مر گیا، اپنے گھیر میں دفن کیا اور جھوٹے شاہ نام رکھ کر اور مزار بنا کر عرس بھرا، پرمیشن لے لی ایس ڈی ایم صاحب سے۔ لوگوں نے بہت کوشش کر کے اس عرس کو رکوایا، یہ اس کو دیکھنے والے ابھی ہزاروں آدمی موجود ہیں۔ روڑکلی کا قصہ ہے، اپنے بھینسے کا مزار بنا دیا، کہا شیخ زادے ہی کمانا جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ حاجی مشتاق نام تھا، مدرسوں میں 10-10 ہزار روپے دیتا تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن یہ کام انہوں نے کیا، یہ تو کون نہیں کر سکتا۔ 9 گزے شاہ بابا، نام کچھ نہیں، لوگ کہہ رہے جی 9 گزا پیر، بھئی 9 گز کا آدمی کہاں سے آیا؟ کہ جی وہ علم سمیت دفن کیا ہے، علم سمیت، جھنڈے سمیت۔ جھنڈا تو برابر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، جھنڈے کے لیے اتنی لمبی قبر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہو اس کی برکتوں سے انکار نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، اور مزار ان کا نانوتا میں ہے، نانوتے کے ہی رہنے والے تھے۔ تو جب ان کو دفن کر دیا گیا تو لوگ ان کی قبر سے مٹی لے جانے لگے، مٹی ملتے تھے، بیمار آدمی خارش والے، اور شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اب گھر والے مٹی ڈالیں قبر پر، تھوڑے دنوں میں مٹی ختم، 2-3 مرتبہ مٹی ڈال لی، لوگ مٹی لے جانے لگے۔ تو ایک صاحب نے آ کے قبر پہ کہا آپ کی تو کرامت ہو گئی، مصیبت ہماری ہو گئی، ہم مٹی ڈالتے ڈالتے تھک رہے ہیں، آپ کی بھلی کرامت رہی۔ تو دیکھو بزرگوں کی کرامت سے انکار نہیں ہے، نہ ان کی برکت سے انکار ہے، لیکن وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ وہاں آرام کر رہا ہو تو ان کی قبر پر جانا ایصال ثواب کے لیے کوئی برا نہیں۔ دیوبند مدرسے کی بنیاد جنہوں نے رکھی وہ مولانا یعقوب صاحب کے ساتھی ہی تھے، نانوتا کے رہنے والے تھے، مولانا محمد قاسم صاحب، اور حضرت صابر صاحب ہمارے سب کے سلسلے کے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کا سلسلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، صابر صاحب کے نام کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ آپ حضرات میں سے جو حضرت مفتی صاحب سے بیعت ہوئے ہیں، آپ کا جو شجرہ حضور تک پہنچے گا صابر صاحب کا نام ضرور آئے گا، 30ویں نمبر کے قریب۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شجرہ میں نے پڑھا، ان کے شجرے میں صابر صاحب کا نام ہی نہیں، اور ویسے ہی شور مچا رہے ہم صابری ہیں، ہم صابری ہیں، تو صابری تو اصل آپ ہیں۔ تو اگر اللہ کے نیک بندے، وہ حضرت مولانا قاسم صاحب جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی، وہ کلیئر آیا کرتے تھے اور حضرت کے مزار پہ حاضری دیتے تھے، کیونکہ ہم سب کے دادا پیر ہیں حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ لکھتے ہیں لوگ، 150 سال پرانی بات ہے کہ مہوڑ سے تو ننگے پیر جاتے تھے، اتنا ادب بھی تھا، لیکن قبر پہ جا کر سر جھکانا، سجدہ کرنا، ان کے سامنے مرادیں مانگنا، یہ شرک ہے، حرام ہے۔ ہم جائیں ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، فاتحہ درود پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں اپنے لیے، اور ان کی برکت سے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے میرا فلاں کام کر دیجئے۔ دعا تو اللہ سے کرنی ہے، ہاں ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، بس یہ کام ہے کرنے کا۔ باقی چادر چڑھانا، چراغ جلانا،
کسی کھانے پینے کی چیز کو چڑھانا، پیسہ چڑھانا، یہ شرک ہے، حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ جہاں قرآن پاک میں خنزیر کو اور شراب کو اللہ نے حرام بتایا، اللہ نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کے نام کے چڑھاوے کو اسی آیت میں حرام بتایا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان پر صحیح سالم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ جو ہمارے گھروں میں، خاندان میں، بستیوں میں میت ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی ایصال ثواب اصل چیز ہے۔ دیکھو، موت سب کے لیے مقدر ہے، فنا سب کے لیے ہے، بقا صرف اللہ کے لیے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب ہماری کیا حیثیت ہے؟ موت سب کے لیے ہے، بس بقا تو صرف ایک اللہ کو ہے۔ اپنے اپنے وقت پر سب کو جانا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے، وہ نعمت اس کی ہے، وہ جب چاہے لے لے۔ تو اس لیے ہمیں مصیبت پر اور رنج و غم کے وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ پاک کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے بھی آزماتا ہے، میرا بندہ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں۔ اور ہمیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو بتایا گیا ہے۔ جب ہم کسی غم کی بات کو سنتے ہیں یا کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی اپنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ہمارے میں سے کوئی آدمی کھانے کمانے کے لیے کسی دوسرے دیش میں جا رہا ہو۔ مان لیجئے کمائی کرنے کے لیے سعودیہ جانے لگے۔ ہمارے دو آدمی ہو، ایک کے کاغذات مکمل ہو چکے، پاسپورٹ بن گیا تھا، ویزا بھی بن گیا، ویزا آ گیا، تاریخ بھی آ گئی، اور اب سعودیہ کے لیے جا رہا ہے۔ ایک دوسرا لڑکا ہے، اس نے بھی پاسپورٹ بنوا لیا، کاغذات تیار ہو گئے، ویزا گیا ہوا ہے، ویزا آنے والا ہے۔ اب یہ جانے والا جس کا ویزا آ چکا، یہ سب رشتہ داروں سے مل رہا، گھر والوں سے مل رہا، محلے والوں سے مل رہا، جانے کی تیاری۔ تو بہت سے لوگ غم کر رہے ہیں، بیوی غم زدہ، بہن غم زدہ، بھائی غم زدہ کہ بہت دور جا رہا ہے، کئی سال میں آئے گا، اور موت زندگی ساتھ لگی ہے۔ تو بہت سے گھر والے غم کریں گے، لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے پاسپورٹ بنوا کر ویزا لگا دیا، اس کا بھی ویزا آنے والا ہے، اسے بھی جانے کا یقین ہے کہ میں بھی ابھی جلدی ہی جاؤں گا، تو اسے غم نہیں ہوتا اس کی جدائی کا۔ وہ یہ کہتا ہے بھائی میرا بھی ویزا آنے والا ہے، بس تو چل اور میں بھی آؤں گا، اور انشاءاللہ دونوں وہیں ایک ساتھ رہا کریں گے۔ تو یہ جو بعد میں جانے کی تیاری کر رہا، یہ غم نہیں کرتا، اسے یقین ہے کہ مجھے بھی اس کے پاس ہی جانا ہے، اور میں 10-20 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں جاؤں گا، بس وہیں اکٹھے رہیں گے۔ اوروں کو غم ہو رہا، اسے غم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں سبق دیا ہے کہ تمہیں سب کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ 50-100 سال کے بعد آؤ گے، اللہ سب کی عمروں میں برکت کرے۔ 50-100 سال کے بعد جائیں گے، انشاءاللہ سب وہیں اکٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے اور جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے موت پر غم تو ہونا یقینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا، آپ کے بچے کی وفات ہوئی، 4 لڑکے تھے، چاروں بچپن میں چلے گئے۔
آپ کے سامنے آپ کی 3 بیٹیوں کا بھی انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ کی ایسی شہادت ہوئی کہ وہ غم تو آپ نے زندگی بھر بھلایا ہی نہیں۔ تو غم تو ہوتا ہے، یقینی چیز ہے، لیکن صبر کی تلقین ہے۔ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اب اس کے واسطے سب سے بہتر چیز تحفہ ہے ایصال ثواب کا۔ ہم کسی غریب کو پیسہ دیں، ہم مسجد کو پیسہ دیں، مدرسے کو پیسہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دے۔ یہ کام برابر کرتے رہیں، برابر اس کام کو جاری رکھیں۔ ہم قرآن پڑھیں، کلمہ پڑھیں، تسبیح پڑھیں، نفلیں پڑھیں، کبھی نفلی روزہ رکھیں، اور دعا کر دیں یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں کو یا فلانی رشتہ دار کو پہنچا دے۔ تو یہ ثواب پہنچتا ہے، اور جب ثواب پہنچتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کہاں سے آیا؟ تو بتایا جاتا ہے فلانے نے بھیجا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، ہاں اس نے میری ہمدردی کی ہے۔ اس لیے ہم ایصال ثواب کیا کریں، تھوڑا تھوڑا یہ عمل روزانہ کر لیا کریں۔ اگر ہمارے ماں باپ چلے گئے، وہ ہماری طرف سے بہت امید رکھتے ہیں، ہم ان کی زندگی میں کوئی حق ادا نہیں کر سکے، دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے، لیکن اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو اب ثواب پہنچاتے رہو، یہ بڑی خدمت ہوگی۔ صرف یوں کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہم نے ماں باپ کا کوئی حق ادا نہ کیا، نہیں کیا تو اب کرتے رہو۔ اب جو کرو گے ماں باپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی، اب انہیں اور زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ایصال ثواب کریں۔ ہمارے یہاں ایصال ثواب کا طریقہ زیادہ اچھا نہیں۔ ایک تو ہم مرنے والے کے مرنے کے بعد ڈیک کرتے ہیں اور محلے والوں کو ہی کھلا دیتے ہیں، اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں، اگر ڈیک کرنی ہے تو صرف غریبوں کو کھلائیں یا کسی مدرسے میں کھانا پکوا دیں، اور اللہ سے دعا کر دیں اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ یہ عورتیں نہیں مانتی، عورتیں کہتے ہیں نہ یہیں پکواؤ۔ ان کا مقصد ہے محلے والیوں کو دکھانا کہ ہاں فلانی نے بھی ڈیک کروائی، محلے والوں کو دکھانا اور خود کھانا، اپنے کھانے کے لیے، محلے والوں کو دکھانے کے لیے ڈیک کرنے سے کوئی ثواب نہیں۔ ابھی تو اس کی قبر کی مٹی کا پانی نہیں سوکھا اور ہم پلاؤ کھا رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ راشن یا پیسہ مدرسے میں بھیجیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ گھر پہ ڈیگ نہ بناویں، اور اگر بنانا ہے تو صرف غریبوں کو کھلائیں، اور یا راشن یا پیسہ غریبوں کے گھر بھیجیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ یہ ہے طریقہ ایصال ثواب کا۔ اور مسجد یا مدرسے کی غریب کی امداد کر کے بھی دعا کریں۔ قرآن پاک اپنے گھر میں خود پڑھیں، چاہے کئی دن میں پورا ہو، اپنے گھر میں خود قرآن پڑھیں، پڑھتے رہیں، چاہے روزانہ ثواب پہنچا دیں، چاہے اکٹھا کر کے پہنچا دیں۔ یہ جو ہم بچوں کو بلوا کر پڑھواتے ہیں یہ زیادہ اچھا نہیں۔ اب قرآن کی برکت سے کیسے انکار کریں؟ لیکن شیطان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں میں پھنسایا، بڑے بڑے گناہ کروائے، لیکن انہوں نے میری کمر توڑ دی توبہ سے۔ یہ توبہ کر لیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے ان کے دلوں میں ایسی ایسی بات ڈالی کہ یہ ان کاموں کو ثواب سمجھ کے کریں۔ جب ثواب سمجھ کے کریں گے تو توبہ ہی نہیں کریں گے۔ توبہ تو آدمی جب کرے جب گناہ سمجھ رہا ہو، جب وہ گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا؟ تو قبروں پہ جا رہے چڑھاوے چڑھانے،
سجدے کر رہے، مرادیں مانگ رہے، فاتحہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، جب ثواب سمجھ رہے تو توبہ کیوں کریں؟ تو شیطان ایسی ایسی تدبیریں سوجھاتا ہے جس سے آدمی اسے ثواب سمجھ کے کرے، جب ثواب سمجھے گا تو توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں بدعتی کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک پڑھوانے کا رواج ہے، اس میں بہت سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی پڑھائی کا ٹائم نہ ہو، بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو، پھر بچے صحیح پڑھنے والے ہوں، ورقے الٹنے والے نہ ہوں۔ بہت سے بچے قرآن خوانی میں ورقے الٹتے ہیں، پورا نہیں پڑھتے۔ پھر پڑھنے والوں کے دلوں میں کھانے کا لالچ نہ ہو کہ کھانا ملے گا، پلاؤ ملے گی، گلدانہ ملے گا۔ یہ فاتحہ کرائے کی جو فاتحہ ہے اسی لیے تو منع ہے، ورنہ فاتحہ سے انکار نہیں۔ فاتحہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے اگر صحیح ہو۔ تو پڑھنے والے کے دل میں کھانے کی نیت نہ ہو، اور پڑھوانے والے کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں ان کو قرآن کے بدلے کھلاؤں گا۔ اگر قرآن پڑھوانے کے بدلے کھلایا تو گنہگار ہوا، کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز۔ اور اگر ہمارے یہاں مہمان آئے تھے، ہم نے مہمان سمجھ کے تواضع کر دی، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر قرآن کے بدلے میں کھایا تو بھی ناجائز، گناہ، اور اگر کھلایا ہے تب بھی گناہ۔ اس لیے پڑھائی والے بچے اگر بلانے ہوں تو پڑھائی کا ٹائم نہ ہو، بچے صحیح پڑھتے ہوں اور ان کے دلوں میں کوئی لالچ نہ ہو۔ اس لیے اگر قرآن بچوں سے پڑھوانا ہو تو جہاں بچے پڑھ رہے ہیں وہیں کہہ دیں۔ حضرت مولانا امام صاحب، مولانا آپ کے امام صاحب جہاں پڑھا رہے ہیں، پھر محلے کا مکتب ہے، پھر دوسرے محلے کا مکتب ہے، انہی سے کہہ دیں کہ جی فلاں نام پر قرآن پڑھوا کر ثواب پہنچا دیجئے۔ استاد اپنی نگرانی میں قرآن جو پڑھوائے گا بغیر لالچ کے پڑھا جائے گا، صحیح پڑھا جائے گا، اور پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا۔ جس بچے کا سبق پورا ہو گیا اسی سے کہے گا ایک پارہ پڑھ، پھر دوسرے کا سن لیا اس سے کہے گا دوسرا پارہ پڑھ، تو پڑھائی کا نقصان نہیں ہوگا، اور استاد کی نگرانی میں پڑھا جائے گا، بغیر لالچ کے پڑھا جائے گا، ثواب صحیح پہنچے گا۔ اور آپ لنڈھورا مدرسے میں خبر کیجئے، یہ نام ہے، یہ ولدیت، یہ نام ہے، یہ اس کے شوہر کا نام ہے، آپ اس کو ثواب پہنچا دیجئے، تو ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے؟ ہم نے صبح سے شام تک جتنا پڑھا، ہر درجے کا بچہ، ہر درجے کا استاد رات کے وقت کہہ دے یا اللہ جتنا ہم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے، تو کتنے قرآن کا ثواب پہنچے گا؟ آپ کی مرضی ہے، مدرسے کی امداد کرنا چاہیں کر دیجئے، پورے سال کرتے ہیں، نہ موقع ہو نہ کیجئے، امداد ہو یا کھانا ہو، وہ قرآن کے بدلے میں نہیں۔ پڑھا بہت سو نے، کھائیں گے تھوڑے۔ اس لیے ہم اپنے عمل کو صحیح پیرائے میں انجام دینے کی کوشش کریں، جب کام صحیح ہوگا انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی پورا پہنچے گا۔ تو قرآن پاک کے پڑھوانے کا یہ طریقہ ہے، جہاں استاد پڑھا رہے ہیں وہیں کہہ دیں، موقع ہو خود بھی چلے جائیں اور وہاں دعا میں شریک ہو جائیں، اور اپنے گھر میں جتنے پڑھنے والے ہیں سب تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھتے رہیں، یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اس سے تو اگر آدمی پر عذاب بھی ہو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دیتا ہے، اسے بڑی راحت ملتی ہے۔ اور دیکھو ضرورت سب کو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا ضرورت تھی، مگر جتنا بھی درود پڑھو گے، جتنا بھی درود پڑھو گے اتنا ہی فائدہ، ہمیں بھی ثواب ملے گا اور ہمارے نبی کے درجے بلند ہوں گے، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔
اور ساری دنیا کو جنت جتنوں کو ملے گی انہی کے طفیل میں ملے گی، مگر ان کے لیے بھی درود کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہر ایک کو ہے، ہم ایصال ثواب کیا کریں۔ طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے، نفل پڑھے، قرآن پڑھا، کلمہ درود پڑھا، صدقہ کیا، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، بس ثواب پہنچ جاتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں قرآن پڑھتی ہیں اور امام صاحب کے پاس خبر بھیجتی ہیں، ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، اسے بخش دو۔ تو بخشنے کا طریقہ یہی تو ہے کہ ہم نے یا اللہ میں نے جو پڑھا اسے قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، بس ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ تو دین کی باتیں اتنی ہیں کہ بیان کرتے رہو اور ضرورت پوری نہ ہو، تو ایک دن کی مجلس میں تو زیادہ باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ زندگی سلامت رکھے، اللہ بار بار موقع دیتا رہے سنانے اور سننے کا، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ زندہ پیر ہیں، وہ تو میں نے بتا دیا پکی قبر بنائی پیر سمجھ لیا لوگوں نے۔ افسوس ہے ابھی اسی پچھلے ہفتے ریڑے پہ وہ 4 قبریں پھر تازہ کر دیں اور ان پہ چادریں چڑھا دی، مرمت کرا دی۔ اب جتنے لوگ آگے شرک کریں گے سب کا گناہ انہیں بھی ہوگا جو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔